بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسألة ظہور العیب فی المبی یوجب تسلط المشتری علی الرد واخذ العرش بلا خلاف ويدل على الرد الاخبار المستفیضة الآتیہ واما العرش الى آخرہ۔ فرماتے ہیں بحث ہماری چل رہی ہے خیال عیب کی۔ فرماتے ہیں جب بھی کسی مبی میں عیب ظاہر ہو جائے گا تو مشتری کو یہ حق حاصل ہو جائے گا کہ وہ چاہے تو مبی کو بائع کو رد کر کے اپنی دی ہوئی ساری ثمن واپس لے لے، چاہے تو اس عیبدار مبی کو اپنے پاس رکھ لے اور اس عیب کا عرش اس سے لے لے۔ سوال آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ اس مشتری کے پاس آپشن ہے کہ چاہے تو وہ رد کرے چاہے تو وہ عرش لے؟ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہاں تک ہے رد کرنے والا آپشن اس پر تو ہمارے پاس روایات مستفیضہ موجود ہیں، انشاءاللہ آگے ہم مسکتات میں ان کو ایک ایک کر کے ذکر کریں گے۔ جہاں تک مسئلہ ہے عرش والے آپشن کا، عرش والے آپشن پر میرے سامنے کوئی روایت تو موجود نہیں ہے، لہذا میرے پاس اگر کوئی دلیل ہے تو وہ ہے عدم الخلاف یا اجماع۔ اس پر اجماع کے علاوہ روایات میں سے میرے پاس کوئی روایت اس عرش والے آپشن پر موجود کہ روایت یہ کہتی ہو کہ اس کو عرش کا حق بھی حاصل ہے۔ عرش کو ثابت کرنے کے لیے میرے سامنے کوئی روایت، البتہ ایک روایت ہے جو فقہ الرضا سے لی گئی ہے، لیکن اس پر اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ چونکہ اس لیے کہ اصل کتاب ہی مشکوک ہے، تو اس کی روایت میں تو بعد میں کی جائے گی کہ اس کا کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ جناب ہم ثابت کرتے ہیں، ہمارے پاس دلیل ہے، اجماع نہ بھی ہو تو بھی ہمارے پاس دلیل ہے عرش پر۔ وہ کیا ہے؟ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے، باقی ساری اس کے آگے ترجمہ خاص چیز نہیں ہے، یہی ایک نکتہ ہے۔ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب چیز عیب دار ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیز صحیح نہیں ہے، تو صحت کا جز بمنزل جزء مبی کے ہے، صحت بمنزل جزء مبی کے ہے، اور جب کسی مبی کے تمام اجزاء پورے نہ ہوں تو جو جز اس کی نہیں ہوگی اس کے مقابل میں جو ثمن کا حصہ ہوگا وہ بھی یعنی بائع کی ملکیت میں نہیں جائے گا، رہ جائے گا۔ اب چونکہ یہ صحیح نہیں تھی، اس میں عیب تھا، تو جتنا حصہ اس میں عیب کا ہوگا اتنی ثمن بھی نہیں ہوگی، تو عرش کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اپنی دی ہوئی ثمن میں سے اتنا حصہ واپس لے، بمنزل جز کے ہے۔ شیخ اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس کو قبول نہیں کرتے، فرماتے ہیں نہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ صحت شرط ہے، جز نہیں ہے، کہ صحت کو بمنزل جز کے قرار دینا نہ ہمارے پاس کوئی عرفی دلیل ہے اور نہ ہی کوئی شرعی دلیل ہے۔ کیوں؟ اگر ہوتی یہ جز، بہت توجہ آقا جان، تو پھر جس کے پاس عیبدار چیز آ رہی ہے، فرق کرو مشتری کے پاس، تو جو ثمن اس نے دی تھی اسی ثمن میں سے عیب جتنا حصہ ساقط ہوتا اور اس حصے میں بیع باطل ہو جاتی، اگر جز نہ ہوتی، اگر جز ہوتی تو کوئی بھی بطلان کا قائل
اور دوسرا جو سمن اس نے دی تھی اسی کا کچھ حصہ واپس لیتا، جبکہ یہ اس کا حصہ واپس نہیں لیتا، یہ تو فقط مطالبے کا حق رکھتا ہے، چاہے وہ اسی سمن میں سے واپس کرے جو اس نے دی تھی، چاہے کہیں اور سے۔ تو اس لیے اس کا مطلب ہے یہ بمنزل جز کے نہیں۔ ایک نمبر دو، ہر جز کے مقابل میں بھی سمن اگر واپس نہیں ہوتی، ساقط نہیں ہوتی، کیوں؟ اگر کوئی چیز، کوئی جز بطور شرط لی جائے اور بعد میں اگر وہ اس میں نہ ہو تو وہاں خیار تخلف شرط ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہمارا محل بحث جو ہے یہ بھی صحت بھی ہم نے پہلے بھی گزارش آپ کی تھی کہ یہ من باب الاشتراط ہے، کہ یہ بھی منزل، اگرچہ لفظاً اس کو شرط نہیں ذکر کیا جاتا لیکن وہ اسی اصالت و سلامہ پر اعتماد کرتے ہوئے گویا کہ یہ بھی ایک شرط ہوتی ہے، اور جب وہ شرط ہو تو پھر اس حد میں اگر نہ ہو جائے تو پھر وہ معاملہ باطل نہیں ہوتا۔ بہرحال ہمارے نزدیک اس پر جو دلیل ہے، پہلے کہتے ہیں عدم الخلاف، پھر کہتے ہیں کہ اجماع۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر دو چھوٹی چھوٹی باتیں وہی جو آپ پہلے پیچھے پڑھ ہیں بہت تفصیل کے ساتھ، کہاں پر خیار غابن میں، وہاں پر ہماری ایک بات آئی تھی کہ آیا ظہور غابن سبب خیار ہے یا کاشف ہے، اور سببیت اور کاشفیت، یہاں بھی وہی بحث ہے کہ آیا ظہور عیب یہ فقط کاشف ہے یا سبب ہے۔ فرماتے ہیں جو بحث ہم نے وہاں کی تھی وہی بحث یہاں ہے، جو لوگ سببیت کے قائل تھے، جو دلیلیں ان کی وہاں تھی وہی دلیلیں ان کی یہاں بھی ہیں، ہم اس کو بھی اسی پر عمل کرتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ خود خیار عیب کو ثابت کرنے کے لیے ہمارے پاس دلیل کیا ہے، اس دلیل کو سامنے رکھیں گے، پھر آگے چلیں گے۔ اگر تو ہمارے لیے کلیئر ہو گیا اس کا سبب ہونا فابہا، کلیئر ہو گیا اس کا کاشف ہونا تو بھی ٹھیک، اگر یہ نہ ہوا تو پھر ہم دیگر قواعد کی طرف رجوع کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، اور آخری پیرا اس میں بہت مختصر سا یہ ہے کہ یہ جو خیار عیب ہے نا، یہ اشتباہ نہ ہو کہ یہ ہمیشہ مشتری کو ہوتا ہے، نہیں، ہو سکتا ہے عیب سمن میں ہو سکتا ہے عیب مسمن میں ہو، اگر سمن میں ہوگا تو پھر بائع کو بھی خیار عیب حاصل ہوتا ہے۔ تو جناب ہمیشہ مشتری کی بات کیوں کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں چونکہ عام طور پر سمن ہوتی ہے کرنسی، اس میں عیب کا ہونا بہت ہی کم ہوتا ہے، لیکن مسمن چونکہ سامان ہوتا ہے مختلف قسم کا تو اس میں عام طور پہ عیب زیادہ ہوتا ہے، اس بنیاد پر کرتے ہیں، ورنہ عیب چاہے سمن میں ہو یا مسمن ہو اس میں کوئی فرق نہیں۔ ظہور العیب فی المبیع یوجب تسلط المشتری علی الرد واخذ العرش بلا خلاف، یہ نہیں گویا دعوی عدم خلاف۔ خوب، کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ فرماتے ہیں یدل علی الرد، جہاں تک ہے رد والا آپشن، اس پر تو ہمارے پاس روایات مستفیضہ موجود ہیں، انشاءاللہ آگے مسکتات خیار میں ان کو پڑھیں گے۔ جہاں تک مسئلہ ہے عرش والے آپشن کا، فرماتے ہیں فلم یوجد فی الاخبار ما یدل علی التخییر بینہ و بین، روایات تو میرے سامنے ایسی نہیں ہیں کہ جو روایت خود بتا رہی ہو کہ اس شخص کو اختیار ہے بین الرد والعرش، ہر جگہ ایسا تو نہیں ہے۔ ہاں بل ما دل علی العرش، اگر کوئی روایت عرش کی بات کرتی بھی ہے، ذرا توجہ کے ساتھ آگا، کرتی بھی ہے تو وہ فقط ایک مقام پر کرتی ہے، وہ کون سی؟ یختص بصورت التصرف المانع من الرد، کہ اس مشتری نے اس مبیع میں یا بائع نے سمن میں تصرف کر دیا ہے، اور تصرف ہے مانع من الرد، وہاں روایات کہتی ہیں کہ عرش ہوگا، یعنی ایک صورت کی بات کرتے ہیں، مطلقاً عرش والا آپشن روایات میں شاباش۔ پس فیجوز ان یکن العرش فی هذه صورہ، ابھی صورت ممکن ہے کہ عرش اس لیے ہو کہ لتدارک ضرر
مشتری اس لیے کہا بیچارہ تصرف کر بیٹھا ہے، اب اس کے بعد واپسن بھی آشن ہو تو اس کے ساتھ زیادتی ہے، لہذا اس عیب کا کوئی نہ کوئی ضرر ہے اور ضرر کا تدارک ہونا چاہیے، وہ تدارک کا راستہ فقط ایک ہے، وہ ہے عرش۔ فرماتے ہیں لیکن یہاں جو عرش دیا جا رہا ہے وہ اس مشتری کے ضرر کے تدارک کے لیے، لا لتعیین احد طرفی تخییر، نہ یہ کہ کوئی اور تعذر ہو تو اس کی وجہ سے بھی اس کے پاس مطلقاً آپشن ہے، چاہے رد چاہے تخییر، چاہے رد چاہے عرش۔ اس قسم کی بات روایات میں ہمارے پاس فقط ایک مورد کی بات ہے کہ جہاں تصرف کر چکا ہو اور وہ معنی میں نہ رد ہو، وہاں عرش کی بات ہے، ورنہ عام حالات میں کوئی ایسی روایت کہ جو مطلقاً رد اور عرش کے درمیان تغییر دیتی ہو، روایات میں ہمارے سامنے نہیں، یہ بات ختم۔ ہاں فی الفقہ الرضوی، فقہ الرضا میں البتہ ہے، وہ کیا ہے؟ روایت جو ہے فَإِنْ خَرَجَ الصَّلَاةُ مَعِيبًا وَعَلِمَ الْمُشْتَرِي فَالْخِيَارُ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ رَدَّهُ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ أَوْ رَدَّ عَلَيْهِ بِالْقِيمَةِ عَرْشُ العیب۔ خوب، وَظَاهِرُهُ، اب صاحب ہدایت نے بھی کہا اس روایت سے کیا لگتا ہے کہ اس کا مطلب ہے اس مشتری کو اختیار ہے بین الرد و اخذہ بتمام ثمن، یہ بھی و اخذ العرش کا۔ یحتمل زیادۃ الحمزۃ فی لفظۃ او و یکون واو العاد، کہ ممکن ہے یہاں پر کیا ہو، او نہ ہو بلکہ واو ہو، اور اصل دو ہی آپشن ہو، بین الرد والعرش۔ یہ دیکھو نا پیچھے روایت کو دیکھو ذرا کہ ان شاء اخذہ و رد علیہ بالقیمت عرش، یعنی واو کو بنا لیں تو اس کا مطلب دو ہوں گے، اس کو بھی رکھ لے اور عرش اس سے لے لے۔ خوب، قد یتکلف لاستنباط هذا الحکم من سائر الاخبار وهو صعب، شیخ نے اصلاً اس کو اس قابل نہیں سمجھا کہ ان کو لکھے کہ بعض لوگوں نے کچھ اور دیگر روایات سے بھی اس کو ثابت کرنے کی بات کی ہے کہ روایات سے عرش ثابت ہوتا ہے، لیکن فرماتے ہیں صعب جدا۔ خوب، آگے فرماتے ہیں وَأَصْعَبْ مِنْهُ، اور اس سے بھی مشکل ترین طریقہ اور ہے کہ بعض حضرات نے روایات کی بجائے ایک قاعدے کا سہارا لیا کہ جناب ہمارے پاس قاعدہ موجود ہے، روایات نہ بھی ہوں کہ جس سے عرش ثابت ہوتا ہے کہ عرش والا آپشن بھی اس مشتری کے پاس ہے۔ اچھا وہ قاعدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان الصحۃ وان کانت وصفا، اگرچہ صحت ایک صفت ہے لیکن ہے بمنزل جز کے، ٹھیک، لہذا فیتدارک فائتہ، بس اگر وہ جز نہ ہوئی تو اس کا تدارک کیا جائے گا باسترداد ما قابلہ من الثمن، کہ ثمن کا جتنا حصہ اس جز فائتہ کے مقابل میں ہوگا اتنا استرداد اس کو باعث واپس لے لیا جائے گا۔ نتیجہ وَيَكُونُ الْخِيَارُ حِينَئِذٍ، تو جہاں پر جو خیار ہوگا وہ ہوگا تباعض صفقہ کی بنیاد پر، تو ہمارے پاس موجود ہے۔ شیخ فرماتے ہیں پہلا جواب، فرماتے ہیں منع المنزلۃ عرفا ولا شرعا، ہمارے پاس نہ کوئی دلیل شرعی موجود ہے نہ دلیل عرفی موجود ہے جو یہ کہے کہ صفت کہ صحت اگرچہ ہے اوصاف سے لیکن یہاں بمنزل جز کے ہے، کہ صحت کو صفت ہونے کے باوجود بمنزل جز کے ہونا، اس پر ہمارے پاس نہ کوئی عرفی دلیل ہے اور نہ ہی شرعی۔ اور پھر آگے شاہد لاتے ہیں، کس بات پر شاہد؟ توجہ کے ساتھ آگا کہ یہ بمنزل جز کے نہیں ہے۔ شاہد کیا ہے؟ شاہد یہ ہے، فرماتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ لم یبطل البیع بما قابلہ من الثمن، کہ جو عیب ہوتا ہے اس عیب کو جو ثمن دی گئی ہوتی ہے، اس عیب کی جو مقابل ثمن ہوتی ہے اتنے حصے میں وہ چیز وہ ثمن باطل نہیں ہوتی۔ اگر جز ہوتی تو اس کو باطل ہو جانا چاہیے تھا نا، لیکن وہ باطل
نہیں ہوتی. بل کان ثابت و بفوات ہی، بلکہ اگر وہ نہ ہو تو فقط اس مطالبے کا حق رکھتا ہے مشتری کے، وہ مطالبہ کر سکتا ہے. اور وہ بھی فرماتے ہیں لا یستحق المطالبہ بعین ما قابلہ، اور وہ بھی یہ نہیں کہ جو ثمن میں نے دی تھی اسی میں سے ہر حال میں مجھے واپس کرو، ایسا بھی نہیں ہے جیسا کہ علامہ نے کہا ہے. بلکہ کیا کہ بھائی تو نے جو چیز دی ہے اس میں فلاں عیب ہے، جبکہ میں نے تمہیں صحیح چیز کے بدلے میں 1000 روپیہ دیا تھا، لہذا جو عیب ہے اس کا بدل مجھے دے. یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جو 1000 میں نے دیا تھا حتماً اسی میں سے دے، اور یہ بھی کوئی نہیں کہتا کہ اتنی حد میں معاملہ باطل ہے. بس اگر یہ جز ہوتی تو اتنی حد تک معاملہ باطل ہوتا اور عین ثمن اس کو واپس کرنی پڑتی، حالانکہ ایسا نہیں. یہ دلیل ہے کہ یہ بمنزل جز کے نہیں. ایک نمبر 2. اور دوسرا ہمارا اشکال یہ ہے کہ من و کون جزء الفائد یقابل بجزء من الثمن، ہمیشہ ہر جزء فائد مقابل ثمن نہیں ہوتی. اذا اخذ وجودہ، بلکہ بے شک جز ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر جز کو کسی بھی مبیع شخصی میں بطور شرط لیا جائے گا، بطور شرط لیا جائے گا تو وہ مقابل جزء ثمن نہیں ہوتی. مثال دے رہے ہیں بڑی اچھی، مثلا کما فی بیع الارض علی ان جربان معینہ. یہ اس کو تھوڑی سی آگے آدھی سطر ہے، مسئلہ بہت آسان ہے کہ اگر زمین جریب کے ساتھ ہمیشہ اس کی پیمائش کی جاتی ہے نا، اس کو تولا تو نہیں جاتا، وزن تو نہیں کہا جاتا، ناپا جاتا ہے، جریبیں ہوتی ہیں. اگر کوئی شرط لگا دے کہ میں آپ سے یہ زمین لیتا ہوں بشرطے کہ یہ 10 جریب پوری ہوگی، بشرطے کہ، یعنی حالانکہ جریب اس کی مفہوم میں شامل ہے، لیکن اگر وہ اسی جریب کو بطور شرط لے اور وہ 10 کی بجائے نکل آتی ہے 8، تو کوئی بھی نہیں کہتا 2 میں معاملہ باطل ہے. اب اس کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ چاہے تو اس کو 2 کا عرض اسے مانگے، چاہے تو اس کو رد کر دے. بطلان کی بات کوئی نہیں کرتا. فرماتے ما نحن فی من ھذا الکبیر، یہ جو صحت ہے نا یہ بھی شرط ہے، اور جب شرط نہ ہو تو وہاں پر بطلان کی بات کوئی بھی نہیں کرتا. اگر جز ہوتی تو مقابل وہ ثمن کے مقابل میں اس کا جو حصہ بنتا وہاں وہ باطل ہوتی، جبکہ اس کی بات کوئی بھی ختم. پھر شیخ اعظم جناب فرمائیں کہ آپ کے پاس پھر رد کا آپشن ہے یا نہیں ہے عیب کے ظاہر ہونے کی صورت میں. فرماتے ہیں میرے پاس رد پر تو ہیں روایات، عرش والے آپشن پر میرے پاس کیا ہے؟ فرماتے ہیں فظاہر عدم الخلاف فی المسئلہ، ظہور عیب کے بعد مشتری کا مختار ہونا بین الرد والعرش. پہلی دلیل دعوت میں خلاف آگ پہتے ہیں بلیل اجماع، بلکہ شاید تجھے ہے کہ ہمارے پاس اجماع موجود ہے علی التخییر بین الرد وال. تھوڑی سی اگر توجہ فرمائیں گے اس پیرے میں، یعنی اگر آپ سے یوں سوال ہو کہ بالآخر شیخنا کے نزدیک عرش والے آپشن پر دلیل کیا ہے، تو آپ مختصر کہیں گے ان کے پاس عرش والے آپشن پر دلیل صرف اجماع ہے، روایت کوئی نہیں ہے، چونکہ اجماع قائم ہے، بس یہی دلیل ہے. ٹھیک ہو گیا جی. نام یادارو من الشیخ فی غیر موضع من المبسوط، البتہ جناب شیخ رحمت اللہ علیہ کی مبسوط میں ہے کہ ان اخذ العرش مشروط بالجاس عنہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں عرش تب ہوگا کہ اگر رد کرنا ممکن نہ ہو تو. لیکن جناب شیخ کا اپنا یہ نظریہ، اس پر 2 اشکال ہے. نمبر 1 ما مخالفت لظاہر کلامی فی النہایہ، اول تو ان کا اپنا نظریہ جو نہایہ میں ہے یہ اس کے بھی خلاف ہے، اور مبسوط کی ایک اور جگہ پر وہاں سے بھی خلاف ہے، یعنی ان کا اپنا یہ نظریہ ان کے اپنے فتویٰ کے بھی خلاف ہے دیگر مقامات پر. اور دوسرا وہ روایات جو اخذ العرش کے جواز پر دلالت کرتی ہیں یہ اس کے ساتھ بھی منافات رکھتا ہے. پھر کہتے ہیں ففہم اشارہ ہے کس بات کہ ہمارے پاس تو روایات ہی نہیں ہیں کہ جن کا اطلاق ہم لیں. ہم نے تو کہا ہے ہاں اگر اس سے مراد ہوئی فکر رضا والی ہو تو پھر اور بات ہے. تو پھر ففہم کس وجہ ہے کہ روایات والی بات نہیں. وہی پہلا اشکال ہمارا ٹھیک ہے. کون سا کہ جناب آپ کی یہ والی بات آپ کے اپنے فتوے کے بھی خلاف ہے، لہذا اس لیے ہم اس کو قبول کرنے کو تیار
پھر اس ففہم پر ایک اور ففہم آپ لگا دیں کہ جناب فقیہ کا جو ہمیشہ فتویٰ ہوتا ہے جو آخری ہوتا ہے وہ حجت ہے، آپ دیکھیں آخری کون سا تھا، تو پھر بات آگے بڑھتی جائے گی، تو ختم ہوگی بات۔ اگلا پیراگراف جان اس سے ہے بہت آسان سا کہ آیا ظہور العیب کاشف عن الخیار ہے یا سبب ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ ثم ان فی کون ظہور العیب مثبتا للخیار، آیا یہ مثبت خیار ہے اور جس کو آپ سبب شر کہتے ہیں، او کاشف عنہ ما تقدم فی خیار غابن وقد رفت، اور ہم نے وہاں جو بات کی تھی کیا کہ ان الادر ثبوت الخیار بمجرد ہمارا نظریہ بھی ہے کہ بمجرد عیب، کہ اسی عیب سے ہی، اور جیسے غابن کا ہونا وہ مثبت خیار کے لیے، اس طرح عیب کا وجود بھی واقعاً۔ ہاں وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَثِيرٌ، نتیجہ کیا ہے؟ جو نظریہ ہمارا وہاں تھا وہ جہاں بھی ہے، کیا کہ جہاں بھی یہ کہ ظہور عیب کاشف ہے، سبب۔ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ كَثِيرٍ مِنْ كَلِمَاتِهِمْ يُوهِمُ حُدُوثَهُ بِظُهُورِ العیب خصوصاً بعد كون ظهور العیب بمنزلة رؤية المبيء على خلاف مشتورتہ وكثرها العلامة بعدم جواز اسقاط خیار رؤية قبلها، کیوں؟ معللا بأن الخیار انما يثبت بر، یہ سارا پیرا ایک جیسا ہے، بعض عبارات سے لگتا ہے جیسے خیار رؤیت کی بات تھی، علامہ نے کیا کہا تھا کہ خیار رؤیت کا اسقاط صحیح نہیں ہے رؤیت سے پہلے، کیوں؟ چونکہ رؤیت ہوگی تو خیار آئے گا، تو وہاں سے کیا لگ رہا تھا؟ اس کا مطلب ہے رؤیت مثبت خیار ہے، سبب خیار ہے، اور رؤیت اور عیب ایک جیسے جو شمار کرتے ہیں ان سے لگتا ہے کہ بعض لوگ سبیت کے بھی قائل ہیں، عبارات سے یہ بھی لگتا ہے، لیکن ہم اس قائل نہیں۔ لیکن المتفق علیہ ہونا، لیکن مسئلہ خیار عیب میں تمام بزرگان کا اس بات پر اتفاق ہے، روایات بھی ہیں اور فتاوی بھی ہیں، کیا؟ جواز التبری، کہ آپ ایک چیز بیچتے ہیں اور آپ اگر عیوب سے برات کرتے ہیں تو یہ جائز ہے۔ نمبر 2 واسقاط خیار العیب، ظہور عیب سے پہلے خیار عیب کو اگر متن عقد میں آپ اسقاط کرتے ہیں بطور شرط تو یہ بھی جائز ہے۔ تو اگر یہ عیب سبب ہوتا تو یہ چیزیں ٹھیک نہ ہوتی، کیوں؟ چونکہ یہ بن جاتا اسقاط ما لم یجب، کہ جو چیز ابھی وجود میں نہیں اس کا اسقاط کیسے کر رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کاشف ہے، مثبت نہیں، تبھی تو اس کا اسقاط جائز ہے، ورنہ اس کا اسقاط جائز ہی نہ ہوتا۔ وَيُعَيِّدُ ثُبُوتَ الْخِيَارِ هُنَا بِنَفْسِ الْعیب، فرماتے ہیں ہمارے پاس معید موجود ہے، کیا کہ خیار خود عیب سے ہوتا ہے، ظہور عیب سے نہیں۔ یا آپ اس کا آسان ترجمہ پہلی لائن والا بنا لیں کہ یہ ظہور خیار کاشف ہے، مثبت نہیں۔ دلیل ہمارے پاس ہے کہ ان استحقاق المطالبۃ بالعرش، کہ یہ مشتری جو عرش کا مطالبہ رکھنے کا حق رکھتا ہے، الذی هو احد طرفی الخیار، چونکہ یہ خیار کی ایک آپشن ہوتا ہے نا، ایک آپشن ہوتا ہے رد اور ایک آپشن کیا ہوتا ہے؟ عرش کا مطالبہ کرنا، تو یہ اس کی ایک طرف ہے۔ لا معنی لثبوتہ بظہور العیب، بس اگر ہم کہیں کہ نہیں ظہور عیب ہی مثبت خیار ہے تو پھر اس کا کوئی مطلب نہیں ہم کہیں کہ جب خیار ظاہر ہوگا پھر اس کو حق ہوگا کہ تو دے، فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، بل ہوا ثابت بنفس انتفاع وصف، بلکہ ہم کہیں گے یہ خیار اسی وقت سے ہے جب سے اس میں صحت والی صفت نہیں تھی، اور وہ ظاہر وقت آگ سے ہی ہوتی ہے۔ مضافاً الی ان ظاہر من بعض اخبار المسئلہ، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ اور شواہد بھی ہیں، وہ کیا کہ ان سبب و نفس العیب، کہ یہاں سبب خیار خود عیب ہے، ظہور عیب نہیں۔ لیکن لا تدل علی العلیت التامہ، ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف عیب کا ہونا علت تامہ نہ ہو بلکہ اس کی ایک شرط ہو ظہور کا ہونا، لیکن بہرحال علت تامہ نہ ہو تو جزء علت تو ہو گیا۔ بس فالتحقیق ما ذکرنا فی خیار الغابن، فرماتے ہیں یہاں پر بھی
عین باس وہی ہے جو ظہور غابن میں تھی، جو نظریہ ہمارا وہاں تھا وہاں پر بھی یہاں پر بھی بالکل وہی ہے۔ کیا کہ من وجوب رجوع فی کل حکم من احکام هذا الخيار الى دلیل ہی، کہ اس خیار کو ثابت کرنے کے ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ انه یفید ثبوتہ، آیا وہ دلیل یہ بتاتی ہے کہ صرف عیب کا موجود ہونا ہی کافی ہے، یعنی وہ ظہور ضروری نہیں، او بے ظہور، یا یہ ہے کہ نہ جب تک ظاہر نہ ہو۔ ہم نے اصل دلیل اس بات خیار کو دیکھنا ہے کہ اس سے کیا لگتا ہے کہ آیا اس عیب کا وجود یعنی وہ پہلے ہونا، آیا وہ سبب خیار ہے یا ظہور سبب خیار۔ وَمَرْجِ فِي مَا لَا يُسْتَفَادُ مِن دَلِيلِهِ، اور اگر دلیلوں سے احد الامرین یہ کلیئر نہ ہو رہا ہو کیا کہ آیا ظہور سبب ہے یا نہیں، کہ آیا خیار اسی خود عیب سے ہوتا ہے یا ظہور سے ہوتا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ فَالْمَرْجِ هِيَ الْقَوَائِدُ، لیکن فرماتے ہیں فَافْهَمْ، اچھا جی یہ قواعد کیا ہے اور فَافْهَمْ کیا ہے؟ اگرچہ آج آپ کے ذہن پر ٹرپ چھائی ہوئی ہے لیکن انشاءاللہ ہماری محنت رہے گا نہیں جائے گی، کوئی تو سنے گا۔ ہاں جی، قواعد سے مراد کیا ہے؟ بڑی آسان سی بات میں نے لکھی تھی، مختصر کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں اگر ہمیں شک ہو تو ہم قاعدہ کیا ہے؟ عدم و ثبوت احکام هذا الخيار عند الشک، کہ پتہ نہیں ظہور سے پہلے ہے یا نہیں ہے، تو ہم کہیں گے انشاءاللہ اس کے وہ احکام اس پر نہیں ہوں گے۔ لیکن پھر کہتے ہیں فَافْهَمْ، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جناب قواعد یا اصول کی طرف تب جایا جاتا ہے جب کوئی اور دلیل ہمارے پاس موجود نہ ہو، اور ہم اگر ان کی روایات جو جن دلیلوں سے یہ خیار عیب ثابت ہوتا ہے وہاں سے پتہ چل جاتا ہے کہ نفس عیب سبب خیار ہے، ظہور عیب سبب خیار نہیں۔ ثم انه لا فرق في هذا الخيار بين الثمن والمثمن كما صرح به العلامة وغيره هنا وفي باب سر فيما اذا ظهر عهد وصرف معیبا، کیا اور درہم و دینار دیے گئے تو انہوں نے فرمایا تھا کلیئر کہ یہ خیار عیب فقط اس کو نہیں ہے کہ جو مشتری ہوتا ہے کہ اگر وہ عیب مسمن میں ہو، نہیں، وہ چاہے مسمن میں عیب ہو چاہے سمن میں ہو کوئی فرق نہیں، اگر سمن میں ہوگا تو یہ خیار بائع کو ہوگا، مسمن میں ہوگا تو یہ خیار مشتری کو ہوگا۔ وَظَاهِرَ أَنَّهُ مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ، آگے فرماتے ہیں وہ ان کا مورد الاخبار، اگرچہ اب کوئی کہے گا نا کہ جناب روایات میں تو بار بار مشتری کا ذکر آتا ہے کہ مشتری کو یہ خیار ہے، مشتری کو یہ خیار ہے، تو جواب میں کہتے ہیں وہ ان کا مورد الاخبار ظہور العیب فعل میں بھی ٹھیک ہے، لیکن الغالبہ کون سمن ہے، چونکہ عام طور پر سمن کرنسی ہوتی ہے، غالباً نقد ہوتا ہے، تو اس میں عیب کا ہونا بہت ہی کم ہوتا ہے، لیکن مسمن عام طور پہ سامان ہوتا ہے اور اس میں عیب زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے روایات میں اس کا ذکر زیادہ ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔